صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذا سيدنا صلاة القيامة آتنا من وسيلة الفضل وبعث مقام محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کا جمعہ آداب جمعہ کے عنوان سے ہے. جمعہ دنوں کا سردار دن ہے ہفتے میں سے. اللہ کریم نے 6 دن میں اس کائنات کو وجود بخشا.
ہفتے والے دن سے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد رکھی، کائنات کی، اور جمعے والے دن جمعرات تک سارا مکمل کر لیا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، دنیا کا نظام، کہاں سے طلوع ہونا ہے سورج نے، کہاں غروب ہونا ہے، چاند، ستارے، یہ ان 5 دنوں میں اللہ پاک نے 6 دنوں میں وجود بخشا انہیں، اور پھر 7ویں دن جمعے والے دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ جمعے والے دن ہی قیامت آئے گی، دنیا کی ابتدا بھی جمعے والے دن اور انتہا بھی جمعے والے دن۔ جمعے والے دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتے تھے کہ شاید قیامت کا دن آج ہو جائے، اور جمعے کا دن اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا عبادت کے لیے۔ ایک تو ہے 5 نمازیں جو ہر روز فرض ہیں، ایک ہے ہفتے میں ایک خاص دن اللہ نے رکھا جسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک جمعہ نہیں پڑھتا اس کے دل پہ نشان لگا دیا جاتا ہے سیاہ، جو 2 جمعے چھوڑ دے 2 نشان لگ جاتے ہیں۔ فرمایا جو 3 جمعے نہ پڑھے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گمراہی اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ جمعہ اس کا مقصد ہوتا ہے خطبہ، ذکر، واعظ، نصیحت۔ 2 رکعت جو ہیں یہ 2 رکعت نماز جمعہ ہے۔ جمعہ کہا جاتا ہے خطبے کو، جو خطبہ نہ سنے اس نے جمعہ ادا نہیں کیا ہے، اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں جو فرض تھیں اس کے نماز کے لیے۔ جو جمعے کا ثواب ہے اسے نہ مل سکا، 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن وضو کرے، غسل کرے اچھی طرح، پھر کپڑے صاف ستھرے پہنے، پیدل چل کے جائے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، دانتوں کی صفائی کرے، پیدل چل کے مسجد کو جائے، مسجد تک جتنے قدم اٹھائے گا اللہ ان کے مقابلے میں گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اور فرمایا جب مسجد میں پہنچے 2 رکعت پڑھ لے، جو بھی اگلے جمعے تک گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، اس کے فرض بنا دے گا، اور پچھلے جمعے سے لے کے جو اب تک گناہ ہوئے وہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا جمعے کے دن جو بندہ پہلے وقت پہ آ جائے، امام کے خطبے سے کافی پہلے، فرمایا اسے پہلے وقت کا ثواب کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو پہلے وقت میں آ جائے۔ جو اس کے اگلے وقت میں آئے جیسے گائے قربان کی، جو اس کے بعد آئے گویا اس نے چھترا یا بکرا قربان کیا ہے۔ اور یہ قربانی کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا جو اس کے بعد والے وقت میں آ جائے اس کے لیے جسے مرغی کی قربانی کی ہے، اور جو اس کے بعد آئے اسے جیسے انڈے کی قربانی دی ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ فرمایا جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے پھر وہ صحیفے یا وہ جو کتابت جو کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، امام کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ گویا جمعہ جو ہے اس کا ثواب ہے جو جمعے کے خطبے سے پہلے آ جائے،
خطبہ سنے اور فرمایا جمعے والے دن جمعے کے خطبے میں سے لے کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو بھی آدمی دل میں خواہش کرے اللہ پوری کر دیتا ہے. اس دوران جب امام خطبہ دے رہا ہو ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو آدمی کے دل میں آرزو ہو اللہ پوری کر دیتا ہے. تو جمعے والے دن آتے ہوئے یہاں بیٹھ کے سونا نہیں چاہیے. وہ واعظ نصیحت سن کے ہو سکتا ہے وہ کوئی خاص لمحہ کسی ایک بات میں جمعے کی کسی ایک گھڑی میں ہو جائے اللہ قبول کر لے نجات کے لیے کافی ہو جائے. تو اپنے آپ کو جمعے کے دوران ہوشیار بیدار ہو کے بیٹھنا چاہیے. فرمایا امام کی بات سنتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے اور اس دوران آپس میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے. مثلا سپیکر بند ہو جاتا ہے یہاں یا کوئی اور مسئلہ بن جائے تو یہ کسی کو نہیں ہے وہ بتائے جی وہاں جائے. بس ایک آدمی کی ڈیوٹی ہو وہ جا کے اس کو صحیح کر لے. ایک دوسرے کو بتلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. فرمایا جس دو بندے آپس میں گفتگو کریں جمعے کے دوران بولیں ان دونوں کا جمعہ نہیں ہوتا اور جو بولنے والے کو چپ کرائے اس نے بھی گناہ کا کام کیا. یہ صرف امام پہ ہے. بس اگر کوئی شرارتیں کرتا ہے یا بات کرتا ہے امام کہہ سکتا ہے. عام بندہ بھی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کسی اور کو. امام کا اتنا حق ہوتا ہے وہ قوم کا سردار ہوتا ہے جو خود خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے. آپس میں دو احباب چاہے اچھے مقصد کے لیے اٹھے تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں امام بلا سکتا ہے مقتدی کو چاہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا حضرت عثمان ذو النورین آئے لیٹ آئے. عثمان کہاں تھے؟ جی فلاں کام میں مصروف تھا. فرمایا پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو امام مقتدی سے پوچھ سکتا ہے. مقتدی امام سے پوچھ سکتا ہے کوئی بات امام مقتدی سے بات پوچھ سکتا ہے. اس کے علاوہ خاموشی جمعے میں بہترین حل جو ہے اگر ثواب حاصل کرنا ہے وہ ہے بالکل چپ ہو کے خاموش ہو کے خطبہ سننا. جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنی. سورۃ الکہف پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات پڑھ لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دجال دجل سے ہے. دجل کہتے ہیں فریب کو دھوکے کو فراڈ کو. جو بندہ اس نیت سے یہ آخری اور پہلی 10 آیات پڑھ لے اس کو دنیا میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی دھوکہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دجال سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ جنات یہ ٹونا جادو یہ کالا علم یہ دنیا میں دجل ہے فتنہ ہے دھوکہ ہے فراڈ. ان کا سب سے بڑا منبع وہ دجال. جب اس سے یہ 10 آیات پڑھنے سے یا 20 پڑھنے سے فرق پڑ سکتا ہے نجات مل سکتی ہے. اگر آپ اس نیت سے پڑھیں کہ جی میں نے 10 پہلی آیات اور آخری 10 آیات پڑھنی ہے اللہ مجھے جادو سے نجات دے دے اللہ مجھے دھوکے سے نجات دے دے تو وہ مالک بہت بڑا ہے اللہ اکبر ہے. وہ اس سے بھی بڑی ذات ہے. جتنی ہماری سوچ ہے اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما دے گا. تو جمعے والے دن یہ 10 آیات پہلی سورہ کہف کی اور آخری 10 آیات وہ ترجمے کے ساتھ پہلے تو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. پھر جمعے والا دن جو ہے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں مدینے میں ایک قافلہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ کرام ظاہر قحط کا زمانہ تھا اس دور میں تو آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے. ایک آدمی گیا تاجر تھوڑی دیر بعد دوسرا چلا گیا تیسرا چلا گیا تھوڑے سے بندے رہ گئے. تو اللہ پاک نے پھر اس دوران یہ وحی پھر نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. یہ 3 آیات اس وقت نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے ڈانٹ پلائی کہ آج کے جو مسلمان ہیں یہ تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم جو ہیں ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں.
ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، صرف آپ کا نام سن لی ایمان ہو گیا جی۔ مکے میں ایک شخص تھا، وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، ان پہ وحی اترتی تھی، ہمیں ایمان لے آئے۔ یؤمنون بالغیب، یہ بہترین ایمان کا درجہ ہے کہ بغیر دیکھے مان لینا۔ اللہ نے ڈانٹ کیوں پلائی کہ رسول سامنے وحی اترتی ہے، رازق اللہ ہے، رسول خطبہ دے رہے ہیں اور یہ تجارت کے پیچھے جمعہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج بھی جمعے کے دوران کاروبار جتنا، مسجد کا وقت اتنا ہے تو ایک آپ جمعہ ادا کر لو۔ اصل اصول یہ ہے کہ پورے شہر میں ایک جمعہ ہو، اصل اصول یہ ہے اگر اسلامی شریعت ہو ایک وقت ہو، مسجد چاہے ہر مسجد میں ہو جائے، یعنی ایک وقت میں جمعہ ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد اتفاق کی طرف تمام لوگوں کو لے کے ہے۔ ہم جلدی پڑھاتے ہیں تو لیٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو بہت لیٹ پڑھاتے ہیں انہیں جلدی کر لیں۔ تفرقہ بازی سے بالا تر ہو کے اللہ پاک ایسا دن بھی لائے کہ ایک وقت میں جمعہ ہو رہا ہو پورے شہر میں، پورے پاکستان میں، اللہ پاک کوئی ایسا وقت لائے۔ تو آج بھی اس جمعے کے دوران جب جمعے کا وقت ہے، خاص طور پر جس محلے میں مسجد ہے، اور یہاں تو کئی مسجدیں ہوتی ہیں، اس محلے میں جب جمعے کا وقت ہو جائے، جو آپ آمدن کماتے ہیں، آپ جو دکان پہ بیٹھے ہیں، وہ کمائی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، ہاں جب نماز ختم ہو جائے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، آمدنی کماؤ، ذمہ دارہ کرو، دکان چلاؤ، کاروبار چمکاؤ، سیل کرو، فروخت کرو، خریدو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے سنہری اصولوں پہ چلیں۔ اللہ کی قسم ہے، رزاق وہ ذات ہے، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے سارے ہفتے کی کمائی سے بہتر ہو۔ آپ کا یہی آپ کے لیے نجات کا باعث کہ جی لوگ دکان کر رہے تھے، وہ جمعہ سننے آ گیا، آپ کے لیے وہی صدقے کا باعث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا صدقہ کیا ہے؟ اچھا کلمہ کہہ دینا افضل صدقہ۔ تو اچھا کلمہ کہہ دینا، اچھا کلمہ سن لینا، جتنا ثواب سننے والے کو، بولنے والے کو ہوتا ہے، اتنا ثواب سننے والے کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں بیٹھنا بیکار نہیں ہوتا، گھر سے آرام سے نکلے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چلنے کی فضیلت بتائی ہے، جمعہ والے دن کے پیدل چل کے آئیں۔ بنو سلمہ مدینے کا ایک خاندان تھا، وہ دور جیسے شہر کے ارد گرد، یہ بستی کے ارد گرد ڈھاریاں ہوتی ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں لوگ، جیسے ایسے ہی وہ بھی ایسے تھے کہ جیسے ڈیرا باہر تھا، 5-7 گھر ہوں گے، خاندان تھا۔ انہوں نے سوچا مسجد کے قریب جگہ ہے تو ہم جگہ خرید کے وہاں نزدیک آ جاتے ہیں، تو قریب ہوں گے مسجد کے، نماز پڑھنی آسان ہوگی۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں بلایا، اے بنی سلمہ، کیا تم ایسے کرتے ہو؟ تمہارا ارادہ ہے؟ ہاں جی ہمارا ارادہ ہے۔ فرمایا وہیں رہو، جتنے قدم مسجد کو چل کے آؤ گے اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا، جتنے قدم اٹھاؤ گے ثواب ملتا جائے گا۔ تو دور سے آنے والے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ پہلے وقت میں آئے جمعے والے دن، صاف ستھرے ہو کے آئے، یہ نہ ہو کہ آپ سے پسینہ آ رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، ساتھ والوں کو تکلیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچا لہسن پیاز نہیں کھاتا، کیوں؟ ان سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور مجھ سے اللہ کے فرشتے گفتگو کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد آتے ہوئے منہ میں بدبو ہو، مثلا سگریٹ آپ نے پیا ہے، سگریٹ پی لی ہے، تمباکو نوشی کر کے آئے ہیں، حقہ پیا ہے، منہ میں سے بدبو آ رہی ہے، تو اللہ کے فرشتوں کے پاس آئے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے ہر وقت 2 فرشتے دے دیے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، دائیں اور بائیں۔ آدمی اگر خیال کرے، ان کا حیا کرے، تو آدمی اپنے منہ کو ویسے ہی صاف کر لے۔ چلو اگر آپ کو عادت ہے سگریٹ پینے کی یا کوئی مسئلہ ہے، پھر دانتوں کی اتنی صفائی ہو، یا کوئی ایسی کریم لگا لی جائے دانتوں پہ، ٹوتھ پیسٹ اچھا ہو جس سے آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد آتے ہوئے جیب میں سگریٹ ہو، باہر کسی کو پکڑا کے جی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ آداب کے خلاف۔ پاک صاف ہو کے آئیں، صاف ستھرے بہترین کپڑے پہنے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب مسجد میں آتے
عام حالات میں، یہ تو جمعے کی بات ہے، تو لبس اجود ثیابہ، اپنے بہترین کپڑے پہنتے. کسی نے پوچھا جی آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اللہ کے سامنے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا بکھرے ہوئے بال، فرمایا تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس سے تو اپنے بالوں کو درست کر سکے؟ فرمایا اگر اللہ نے تجھے بال دیے ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو. اللہ کے رسول خود بھی کنگھی کیا کرتے، سرما لگایا کرتے، آپ خوشبو لگایا کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول کا آپ کا پسینہ ہی کسی بھی عطر سے زیادہ خوشبودار تھا. ام سلیم کہتی ہیں حضرت انس کی والدہ کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، لیٹ گئے، نیچے وہ چمڑے کا بستر تھا، تو آپ کا جو پسینہ تھا میں نے اسے شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا. جب آپ اٹھے، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ جی ہم آپ کے پسینے کو خوشبو میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو اور بڑھ جائے. اس کے باوجود آپ عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت میں مشقت کا مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ میں امت میں مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر نماز کے وقت. فرمایا آپ اتنی مسواک کرتے تھے، اتنی مسواک کرتے، مبالغہ، حتیٰ کہ آپ کی جب وفات ہونے لگی، آخری آپ کا مرض الموت جو ہے، آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی وہ تشریف لائے، مسواک کر رہے تھے. آپ کی نظر پڑی، مسواک کو دیکھ کے آنکھیں چمک اٹھیں. تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ بول تو نہیں رہے تھے؟ اس وقت آپ بولنا چپ ہو گئے تھے، وفات سے پہلے کچھ دیر پہلے سکرۃ الموت جو تھا وہ آپ پہ اتنا طاری تھا. حضرت عائشہ کہتی میں نے ہاتھ لگایا، گویا ڈبل بخار ہوتا ہے، جیسے ڈبل بخار ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی میرے سر میں تکلیف تھی تو میں نے اپنے رأساہ، ہائے میرا سر، یہ عربی کا کلمہ. تو رسول اللہ نے فرمایا تیرا سر کیا ہے؟ سر تو میرے میں درد ہے. اس کے بعد پھر آپ چپ ہو گئے. یہ بدھ والے دن سے آپ کی بیماری شروع ہوئی تھی، بدھ والے دن سے. سوموار والے دن آپ جا کے فوت ہو گئے تھے، 3-4 دن آپ بیماری کی حالت میں رہے. وہ 17 نمازیں جو تھی نا، آخری 3 دن جو تھے، 3 دن اور آپ پہلے 2 نمازیں اس سے پہلے، وہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی تھی. آپ چل بھی نہیں سکتے تھے. تو اس دوران میں مسواک کا بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا آنکھوں میں چمک آ گئی. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک کرنی؟ آپ نے سر ہلا دیا. اور پھر وہ مسواک لی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے. حضرت عائشہ نے چبائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مسواک ان کو کروائی گئی. تو آخری لمحات میں بھی آپ کو منہ کی صفائی کا خیال. فرمایا میں نے ایسے ایسے چیزوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے جن کو تم جانتے نہیں، فرشتوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو پیغمبر کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کہ فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، منہ کی صفائی، بدن کی صفائی وہ کیا کرتے تھے. تو ہم جو لوگ ہیں ان کے متبع ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنے جسم کو صاف رکھیں، جسم کو جہاں تک ہو سکتا ہے، جس قدر ہو سکتا ہے بہترین کپڑے پہنے جمعے والے دن. گویا عید، یا میں بتا دوں عید جو ہے نا، نماز عید جو ہوتی ہے یہ سنت ہے، نفل ہے، زائد ہے. اور جو صبح کے وقت ہم عید پڑھتے ہیں، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، وہ فرض نہیں ہے. نہ کوئی پڑھے سختی بھی کوئی نہیں، نہ کوئی پڑھے عید کی نماز سختی کوئی نہیں. لیکن جمعے والا دن اگر 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے کو عید کے طور پہ دیا ہے. پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ دن دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے ہفتے کا دن رکھنا ہے. عیسائیوں پہ بھی اللہ نے یہی دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے اتوار کا دن رکھنا ہے. مسلمانوں کو کہا کہ جمعہ کا دن عبادت کا، مسلمانوں نے کہا ٹھیک. پھر اللہ نے آسانیاں بڑی کر دی. وہ عیسائی ان پہ پابندی ہے آج بھی ان کی کتابوں میں، سے پہلے بھی تجارت کرے، جمعے کے بعد بھی تجارت کرے. اللہ نے پھر آسانیاں کر دی اس امت پہ. آسانیاں کیسے؟ پرانی امت میں اگر لگ جاتا پیشاب یا کوئی اور چیز، نجس پلیت چیز، وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا،
اگر جسم پہ لگ گیا کھرچنا پڑتا تھا، صاف دھو نہیں سکتے تھے. ان کی پاکی یہ تھی کہ کپڑے کو کاٹتے، جسم کو کھرچتے، زخم ہو جاتا. مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے آسانیاں کر دیں. جہاں پلیدگی لگ جائے، پالیدگی، اس کو دھو لیں، صاف کر لیں، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکی عطا کر دیتا ہے. اس امت پہ اللہ نے احسان یہ کیے، کیوں؟ انہوں نے ہر چیز کو مان لیا. اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پچھلی قوموں کو کہا کہ تم روزے رکھو، عیسائیوں کو مثلاً کہا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو بہار کے موسم میں رکھیں گے. مسلمانوں، آپ رمضان ہے کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی خزاں میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو پچھلی قوموں انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بہار میں روزے رکھنے. جب بہار کا موسم ہے، 40 اللہ نے پھر روزے بڑھا دیے، 10 اور کر دیے، 40 روزے. پھر 8 پہر کا روزہ ان کا، پرانی امتوں کا 8 پہر کا روزہ. شام کے وقت کھا لیا، اگلی شام کو کھولنا. اللہ نے ہمارے لیے 4 پہر کا روزہ کر دیا، آدھا روزہ کر دیا. شروع اسلام میں ایسے ہی تھا. تو یہ جمعے کا دن بھی ایسے ہی ہے. اللہ نے کہا جمعے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے. ہم نے کہا مان لیا. اللہ نے اور کوئی پابندی نہیں لگائی، بس خطبہ سننا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ فرض ہے. یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا پہلے یا بعد میں، جو پہلی 2 سنتیں ہیں وہ تو تحیت المسجد ہیں. جمعے سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا وہ لازمی پڑھنی چاہیے بیٹھنے سے پہلے. تحیت المسجد، تحیت المسجد کا مطلب مسجد کا تحفہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ پڑھنی ہے. بعد والی جو سنتیں ہیں 2 4 6 8 10 جتنی توفیق ہو پڑھ لینی چاہیے. تو اللہ نے صرف آسانی ہی کی، اللہ نے آسانی کر لی. جب ہم نے مان لیا تو پھر اللہ نے آسانیاں بھی کر دیں. اللہ پاک نے اس دن کو بڑا متبرک بنایا، جمعے کو سردار دن بنایا اللہ پاک نے. اور جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو پھر اسے بڑی عید کہتے ہیں، کہ جو 2 عیدیں اکٹھی ہو جائیں، جمعے کا دن بھی اور عید کا دن بھی. اللہ پاک نے اس دن میں بڑی برکتیں رکھی ہیں. اس دن میں بہت اللہ نے رحمتیں رکھی. ابتدا انتہا کائنات کی جمعے کا دن، جنتیوں کا داخلہ جمعے والا دن. وہاں قیامت میں بھی جو جنتیوں کا داخلہ ہوگا وہ جمعے والے دن ہوگا. اور فرمایا صرف جمعے کے دوران نہیں، عصر کے بعد علماء نے کہا ہے، وہ حدیث بھی ایک آتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جمعے کے دوران جب امام کھڑا ہو خطبے میں، آدمی کے دل میں جو خیال آ جائے، ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اللہ قبول کر لیتا ہے. تو عام جمعے کے دن میں بھی، جمعے سے لے کے شام تک، علماء نے کہا ہے کہ عصر کے بعد، جمعے والے دن عصر کے بعد شام تک ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس وقت آدمی اللہ کا ذکر کرے، جو دعا مانگ لے، ایک لمحہ آتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. تو پورا دن ہی اللہ نے عبادت والا بنا دی اللہ کے رسول. اور پھر اس کی خصوصیت کہ اس دن درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے. درود شریف دنیا میں واحد وظیفہ ہے، بغیر مانگے اللہ باقی چیزیں عطا کر دیتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور درود شریف کون سا لمبا ہوتا ہے؟ درود ابراہیمی نہ پڑھے کہ اس میں دل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ہے، مختصر ہے، 3 لفظ میں بھی اللہم صلی علی محمد، 3 الفاظ میں بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. نیکیاں اتنی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتا ہوں تو پھر اس میں 4 حصوں میں سے 3 حصے دعا مانگتا ہوں، 1 حصہ درود پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لے. اس نے کہا جی نصف حصہ دعا، نصف حصہ درود. آپ نے کہا اچھا ہے اور کر لے، بڑھا لے. اس نے کہا جی 3 حصے درود، 1 حصہ دعا. آپ نے فرمایا اچھا ہے اگر اور بڑھا لے. اس نے کہا جی ساری دعا میں صرف درود پڑھتا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا عمل یہ ہے تو تجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اللہ تیری ضرورتیں پوری کر دے گا. یہ درود شریف جمعے والے دن کثرت کے ساتھ جو سیگا آپ کو آتا ہے، سب سے افضل ہے درود ابراہیمی. صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے پتہ چل گیا کہ علمنا التسبیح،
ہم نے جان لیا پہ آپ پہ سلام کیسے بھیجنا ہے، اس کو ہم نے جان لیا، علمنا السلام، السلام علیکم ایھا النبی، ہمیں پتہ چل گیا۔ تو ہم درود کیسے پڑھیں، آپ پہ صلوات کیسے پڑھیں، تو پھر آپ نے یہ بتایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ جمعے والے دن کثرت سے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھا کرو، جو بندہ جمعے والے دن مجھ پہ درود بھیجتا ہے فرشتے اسے پہنچاتے ہیں میرے پاس۔ وہاں کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہوگا کہ جس کی طرف سے درود حضور پاک کو پہنچایا جائے۔ روضہ شریف میں جہاں میرے رسول لیٹے ہوئے، جہاں میرے معزز، میرے محترم، میرے مقدس، میرے محتشم، میرے مکرم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام پہ ہمارا ایمان، جن کی ذات پہ ہماری جان، ہماری عصمت، ہماری عزت قربان، اس رسول کو جب ہمارا پیغام پہنچے کہ تیرا امتی، واؤ، اس زندگی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا تصور نہیں، وہاں اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی نبی کے جسم کو کیڑے مکوڑے مٹی نہیں کھا سکتے، یہ حرام کر دیا ہے، گارنٹی ہے انبیاء کرام کی، گارنٹی ہے۔ وہاں جا ہمارا درود بھی اللہ کے رسول پہ پہنچے گا، قیامت کے دن شفاعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جمعے کی بات ہے نا، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، بڑا گناہ، زنا کے قریب، مجھ پہ حد لگائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جا، نماز پڑھی، نماز کے پر پھر کہنے لگا کہ جی مجھے سزا دیجئے، حد واجب کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ نماز پڑھنے سے تیرے اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ یہ عام نماز کی بات۔ اور جو ایک آدمی آئے خطبہ سنے، جمعہ پڑھے، پچھلے سارے ہفتے کے گناہ معاف، اگلے ہفتے کے گناہ معاف، اس جمعے سے اگلے جمعے تک کا کفارہ، صغیرہ گناہ کا، ہاں حرام مال نہ کھایا ہو، حرام مال نہ کھایا ہو، شرک نہ کیا ہو، کسی کا مال نہ کھایا ہو، حق نہ مارا ہو، رشوت نہ لی ہو نہ دی ہو، سود کی کمائی نہ کھائی ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ پچھلے ہفتے میں کوئی نماز نہیں پڑھی، نافرمان اللہ کا، اس جمعے میں آ کے اللہ سے معافی مانگ لے، حتیٰ کہ پچھلے 70 سال عمر ہو چکی، ساری عمر میں اللہ کی نافرمانی کی، اس وقت آ کے صرف اتنا کہہ دے اللہ میں تیرا مجرم، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے، تو اپنے اللہ سے رجوع کریں، رسول کریم پہ درود بھیجیں، جمعے والے دن استغفار کریں۔ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ 6 انعام اللہ کرتا ہے۔ جمعے والے دن بخشش مانگیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول عام حالات میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، جن کے گناہ ہی کوئی نہیں۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ الفتح میں اللہ نے فرمایا پیغمبر تیرے پہلے بھی ہے بعد والے بھی گناہ معاف۔ اس پیغمبر کی حالت یہ ہے ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ۔ وہ عظیم پیغمبر جن کے نام پہ ہم جیتے، ان کی حالت یہ اللہ سے بخشش مانگتے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم گالیاں بکتے، ہم بہتان لگاتے، ہم جھوٹ بولتے۔ اس زبان اگر اللہ زبان کے پٹھوں کو ساکن کر دے، فالج ڈال دے، پھر کیا کریں؟ آج بولتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے کہ یہ زبان کا مالک اللہ ہے جو اوپر ہے، وہ چاہے پکڑ لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے پیدائشی گونگے پیدا ہوتے ہیں،
کتنے بہرے پیدا ہوتے ہیں، کتنے اندھے پیدا ہوتے ہیں، کتنے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ایک کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلے، جمعے والے دن استغفار کا کلمہ ہو، درود شریف کا کلمہ ہو، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، قیامت کے دن شفاعت محمد پہ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو اسلام میں مکمل داخل کر لیں، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں۔ 6 انعام کیے، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے استغفار نکلتے وقت، تو فرعون نے بھی کہا تھا ڈوبتے ہوئے، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس ذات پہ ایمان لے آیا ہوں جس ذات پہ بنی اسرائیل نے ایمان لایا، جس پہ موسیٰ نے ایمان رکھا۔ فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا، مومن ہو گیا تھا، مرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج بھی عبرت کے لیے رکھ دیا۔ موت سے پہلے مانگ لیں اللہ سے جو مانگنا، کوئی پتہ نہیں ابھی جان نکل جائے۔ کتنے راتوں کو آتی ہے، بہنیں، بھائی، اولاد، باپ، پھر 4 پائیوں کو پکڑ کے روتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے، دن نہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور فرمایا دوسرا، ایک تو یہ ہے جان نکلنے سے پہلے، دوسرا فرمایا مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے، قیامت سے پہلے ایک دن، رات طویل ہو جائے گی، رات جیسے 3-4 راتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا پھر سورج طلوع، اس رات اتنی لمبی، جانور بولنا شروع ہو جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، یا رات مثلا 48 گھنٹے کی رات ہو جائے، 40 گھنٹے کی رات ہو جائے، پریشان ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر سورج نکلے گا مغرب سے، اس وقت جب سورج کو دیکھیں گے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے کہ مغرب سے سورج آ گیا۔ فرمایا اس وقت کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو بھائیو، اس جمعے کو یاد کیجئے کہ جمعے والے دن قیامت آنی ہے، قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اس جمعے والے دن اللہ سے بخشش مانگیں، یہ ان کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ سے بخشش مانگیں، اس سے معافی مانگیں۔ کتنے گناہگار، کتنے سیاہگار، کتنے خطاکار، یہ سارے پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جتنا مجمع ہے قیامت کے دن ان کی بخشش کر دینا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دینا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، اے اللہ جب بھی موت آئے کاش جمعے والے دن موت آ جائے، کاش جمعے کے وقت موت آ جائے۔ اچھی موت سے اللہ نواز دے، اور کیا چاہیے۔ دنیا کا رزق جو ہے، بال بچے، احباب، دوست، یہ تو ہر ایک کا حصہ ہے، اللہ نے دینا ہی دینا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کائنات میں جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے سپرد ہے، لیکن اچھی موت بندے کا مقدر ہے جس کو مل جائے، کلمے والی موت جس کو مل جائے، استغفار والی موت جس کو مل جائے، درود والی موت جس کو مل جائے، ایمان والی موت جس کو مل جائے، نماز والی موت جس کو مل جائے، وضو کرتے ہوئے موت جس کو آ جائے، جمعے والا دن جس کو مل جائے، یہ اللہ نے مقدر رکھ دیا۔ یہ کرم کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہماری موتیں بھی ایسی کر دے، یہ نہ ہو کہ جب مرے تو دوزخ کے فرشتے آئے ہوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ اللہ کے فرشتے، اللہ غضب میں ہو، نہ زمین میں روح کو جگہ ملے، نہ آسمان پہ ملے، سجین میں داخلہ ہو جائے، قبر میں سانپ اور بچھو ہمارا انتظار کریں، یہ نہ ہو۔ اللہ سے بخشش مانگیں، اس دن کا خیال کریں، گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، صدق کے دل سے آئیں، خضوع سے نیت اپنے اندر کر لیں۔ میرے بھائی، یہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ نبی کائنات پوری رات، پورا دن اللہ کی طرف متوجہ رہتے۔ فرمایا ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حالت کیا تھی کہ اللہ کے رسول سوتے ہوئے بھی وحی اترتی۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، ان کا کردار ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کردار والے تھے۔ جمعے والے دن آئیں، صدق کے دل سے آئیں، اللہ کے سامنے التجائیں کریں، اللہ اپنے سارے راستے کھول دے، سارے دروازے کھول دے، اپنے سارے در کھول دے۔ اور جمعے والا دن ایسا دن ہے جس دن پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن اگر کوئی فوت ہو جائے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اس دن اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ اپنی قبروں کو ٹھنڈا کرنا ہے،
اس دن کو اللہ کے لیے گزاریں. جو عصر کے بعد جمعے والے دن اللہ کا ذکر کریں, کثرت کے ساتھ کریں, پہلے بھی بعد میں بھی. جتنی دیر آدمی وضو کی حالت میں, اللہ کے رسول نے فرمایا, بیٹھا رہتا ہے نماز سے پہلے, وہ گویا ایسا ہے جیسے نماز میں ہے. اگر جمعے سے انتظار کر رہا ہے عصر کا, گویا وہ سارا وقت نماز پڑھتا رہا ہے. یہ اللہ پاک کے احسانات ہیں جو اللہ نے مسلمانوں پہ کیے. عمریں کم ہو گئیں پہلی امتوں سے. پہلی امت کسی کی عمر 1000 برس, کسی کو 700 سال, کسی کو 800 سال. اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عمریں رکھی ہیں 50 سے 60 کے درمیان. متوسط امت, توسط بہترین, خیار بہترین امت. اللہ نے اعمال کا ثواب زیادہ کر دیا, اعمال کے ثواب بڑھا دیے. نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا. آپ 1 روپے خرچ کریں صدقہ جمعے کا دن, اس کا ایک یہ بھی مرتبہ ہے, اس کا ایک یہاں یہ بھی مقام ہے, اس کا ایک ادب ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ کریں, مسجد کی خدمت کر دیں, کسی غریب کو دے کے آ جائیں. راستے میں کوئی غریب نظر آیا اس کو کھانا کھلا دیں, مسافر کی رہنمائی کر دیں. چوک میں بیٹھنے والے راستہ بتائیں, آسانیاں کریں, راستے نہ روکیں. اور مسجد میں آئیں, دیکھیں کوئی غریب آدمی ہے اس کی امداد کر دیں, باہر کھڑا ہے اس کی امداد کر دیں. مسجد کے خیالات, مسجد کا خیال رکھیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں. یہ جمعے کا دن ہمیں ایک سبق اور بھی سبق دیتا ہے کہ جیسے جمعے میں تعداد ہوتی ہے عام نماز میں بھی ہونی چاہیے. یہ بھی ادب ہے. یہ ہے کہ جمعے میں تو 400 کا مجمع کر لیا, 500 کا, اور جمعے کے بعد عصر کے وقت دیکھیں تو 3 صفیں نظر آتی ہیں, 4 صفیں نظر آتی ہیں. تو یہ چیز بھی نظر آنی چاہیے, یکجہتی نظر آنی چاہیے. جیسے آج امام بول رہا ہے اس وقت جمعے میں اور لوگ سن رہے ہیں, اسی طرح پرسکون نظم و ضبط ہو, معاشرے میں نظم و ضبط نظر آئے. دفاتر کے باہر کھڑے ہیں تو لائن بنائیں, اپنی باری کا انتظار کریں. جیسے یہاں آتے ہیں تو ثواب باری سے ملتا ہے, پہلے کو اونٹ کا ثواب, پھر گائے کا ثواب, پھر بچڑے کا, بکرے کا ثواب, پھر مرغی کا ثواب, انڈے کا ثواب. ایسے ہی جب آپ جائیں تو کتار نہ توڑیں, جیسے جیسے آپ آئیں ویسے ویسے آپ کو اس کا نتیجہ ملتا جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اصول ضوابط کا خیال رکھیں. معاشرے میں رہتے ہوئے جیسے یہاں چپ ہیں, زبان سے گالی نہیں دے رہے ہیں, جمعے میں بیٹھے ہیں, زبان سے یا تو کلمات اچھے نکل رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور اسی طرح معاشرے میں بھی جاتے ہوئے, پھر آتے ہوئے السلام علیکم کہنا, کسی کو سنائی دے نہ سنائی دے, آہستہ آواز میں کہہ لیں, آہستہ آواز میں کہہ لیں. اسی طرح جیسے جمعے میں کرتے ہیں, جمعے کے بعد جب یہاں سے نکلیں گے وہاں بھی حالت کیا, ہر گزرتے کو سلام کہیں, ہر گزرتے کو سلام کہیں. اور پھر راستے میں گزرے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئی اسے ہٹا دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا, یہ بھی صدقہ. مسجد میں آئے ہیں, دیکھا ہے کوئی گندگی لگی ہے, بجائے اس کے کہ مسجد کے خادم کو ڈانٹے, امام صاحب کو کہیں کہ جی امام صاحب یہ صاف صفائی کروا دیں, بچوں کو لگا دیں, آپ خود کر لیں. اور مسجد تو اپنی ہے. امام کو تنخواہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام آپ کا ملازم ہے, وہ تو سردار ہوتا ہے, وہ وقت کے پیسے لے رہا ہے, جو آپ کے بعد وقت صرف کرتا ہے اس کے وہ تنخواہ لے رہا ہے, باتیں سننے کا روادار نہیں ہوتا. اماموں کی عزت کریں, جو آپ کا امام ہو اس کا احترام کریں, مقتدی کے دل میں امام کے بارے میں خلش نہ ہو, نہ اس کی نماز کا فائدہ نہ اس کی نماز کا فائدہ. اگر امام زیادتی کرتا ہے پھر وہ امام کس بات کا ہے, اگر مقتدی زیادتی کرتے ہیں پھر اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے محبت کریں, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. کوئی چیز چاہیے کہ نہیں, آپ نے جب سردار مان لیا پہلے اس کو ٹیسٹ کر کے رکھیں, بہترین امام چنیں اپنی تربیت کے لیے. جب اس کو چن لیا پھر اس کا احترام کریں, اپنا اسے بڑا سمجھیں, پھر اس کی باتوں کو سنیں, غصہ نہ کریں. کیوں, یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے, اس کا کام ہے آپ کی غلطیوں پہ آپ کو تنبیہ کرنا. یہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی دی ہے,
ان سے سیکھا ہے. اسی لیے میں اپنے لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ جو بیان کرنا چاہیے خلوص دل سے بیان ہونا چاہیے، اور اس پہ عمل خود بھی اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس پہ یہ عمل کرنا ہے، فلاں مسئلے کا یہ حل. مسجد میں شور و غل نہ کریں، جس کی گھر کوئی نہیں سنتا وہ امام پہ روب جھاڑتا ہے، امام کو آگے باتیں بتاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جمعے کے آداب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جتنے احباب ان کے جو دل میں نیک خواہشات ہیں اللہ پاک پوری فرمائے. اللہ پاک یہاں آنے کے مقاصد کو پورا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمہ میں کر دیتا ہوں اس آیت کا. اے مومنو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے والے دن تو تم جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. پچھلے ہفتے اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے اس کے لیے صحت والی زندگی والی دعا کریں، اللہ پاک نیک بنائے. تو اللہ پاک خوشیاں، کسی کی مرگ ہوتی ہے، کسی کا جنم ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک تمام احباب جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں بیٹے عطا فرمائے. اللہ پاک نرینہ اولاد یہ میوہ ہے جو پیغمبروں نے بھی مانگا ہے اللہ سے، تو اللہ نے عطا کیا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہر ایک کو عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے دین پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.